امیر معاویہ کا گستاخ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے، سچ کہا۔ اب دوسری بات کوئی نہیں ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا، بات ختم، کتاب بند، ہماری آنکھیں بند۔ اللہ اکبر، یہی نسبت ہوگی انشاءاللہ جو کل ہمیں حضور کے قدموں تک لے جائے۔ تھانہ صدر دا جڑا ایس ایچ او ہے نا، حضرت ابو سفیان اور امیر معاویہ کو کہتا ہے میں سلطان نہیں مانتا، تو نہ مان، کتے دے بھونگڑ نال کیوں ہے؟ تو بکواس کرنا صحابہ دے بارے، رشوت خور، حرام خورا، تو صحابہ دے بارے بھونکنا، تینوں پتہ ہے، جانتا ہے جڑا امیر معاویہ دے بارے گل کرے حاویہ دوزخ دا کتا ہے۔ خبردار بھی بہت تکلیف ہوئے تو اپنے پیو نے جا کے صحابہ دے بارے ایسی کوئی بات بھی ہمیں سنت پر آپ نے رکھا ہی اس لیے ہوا ہے، ہمیں بات کرو۔ عظیم المرتبت صحابی جن کے بارے میں میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر اس درجے کا انسان ہے کہ عمر نبی ہوتا۔ ویسے ہم تو قرآن اور حدیث دونوں کے تحت کہہ سکتے ہیں ان کو، اس کی وجہ یہ کہ ہم اس لیول پہ اگر اتریں تو دیکھیں مسند احمد میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوارج جو ہے نا یہ دوزخ کے کتے ہیں، اور خوارج کی اولین نشانی یہ ہے کہ حضرت علی سے بغض رکھنے والے ہیں۔ تو جتنے ناسبی ہیں ہم اگر ان کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں فتویٰ لگائیں تو ہم انہیں دنیا نہیں، ہم جہنم کے کتے ڈکلیئر کر سکتے ہیں جنرل طور پہ، ہم اسپیسیفکلی کسی کا نام نہیں لیتے، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے توبہ نصیب ہو جائے۔ جنرلی جتنے ناسبی ہیں وہ جہنم کے کتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں یہ باتیں ناسبیوں کے بارے میں تھی، خوارج کے بارے میں تھی، لیکن انہوں نے اپنے ماموں کو بچانے کی خاطر شیخ احمد سنندی جسے یہ مجدد الافسانی کہتے ہیں اور احمد بریلوی، ان دونوں نے اپنے یعنی ملفوظات میں اپنی کتابوں میں فتووں میں یہ لکھا کہ جو امیر شام کو برا کہ وہ جہنم کا کتا ہے۔ یعنی اللہ کے بندوں کو حیا کرو، وہی خواجہ آصف صاحب والی بات ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، جو چیز جدھر ہے وہاں لگاؤ، ٹھیک ہے۔ اب خوارج کی ٹرم تو حضرت علی کے مخالفین کے لیے تھی، یہ حضرت عثمان کو شہید کرنے والے جو بلوائی ہیں ان کو بھی کہتے ہیں خارجیوں نے مار دیا حضرت عثمان کو۔ خوارج کی ٹرم تو حضرت عثمان کے زمانے میں ہے ہی نہیں تھی۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ حضرت علی کے زمانے میں وہ خوارج نکلے اور نبی علیہ السلام فرمایا تھا اس مخلوق کے بہترین لوگ ہیں جو ان سے قتال کریں گے۔ تو خوارج تو نکلے ہیں حضرت علی کے زمانے میں، اور ان کو پکڑ کے حضرت عثمان کے مخالفین کو خارجی کہنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ان میں سے کئی اصحاب بھی تھے، ان کو پولیٹیکلی اختلاف تھا۔ تو اس طرح وہ مولانا اسحاق صاحب والی بات ہے کہ علی کے تمغے چھین چھین کے یہ باقی لوگوں کو لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو باقیوں کے تمغے تھے وہ کبھی بھی حضرت علی کے اوپر فٹ کرنے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں میرے سے پہلے کسی کے دماغ میں آئی تھی یہ بات کہ ترمذی کی ایک روایت جو کھینچ تان کے مشکل سے حسن درجے تک پہنچتی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن ان ظالموں سے پوچھو کہ یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ تو قرآن میں بھی آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر ہارون کو اپنا ساتھی لیا تھا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ سپورٹیو ساتھی حضرت ہارون پیغمبر تھے، ہمارے نبی کے ساتھ اس لیول کا سپورٹیو ساتھی جو ہے وہ حضرت علی تھے، لیکن وہ نبی اس لیے نہیں ہوئے کہ ختم نبوت ہو چکی ہے۔ تو یہ حدیث تو بخاری مسلم میں تھی، یہ ان لوگوں نے کیوں نہیں بیان کر کے رزلٹ نکالا کہ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ علی ہوتے؟ یہ نہیں ان کو خیال آیا۔ تو مطلب جو چیزیں جدھر تھیں نا انہوں نے، لیکن اللہ کا شکر میں آپ کو بتاؤں جتنے مولا علی کے دفاع کرنے والے ہیں الحمدللہ، وہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے مرتبے میں کمی نہیں لاتے، جس کا سب سے بڑا ثبوت میں ہوں۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ صحابہ کے ماننے والے ہیں، وابی فرقہ تو سٹارٹ ہی سے ہوتا تھا کہ صحابہ حجت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو اتنی بدبختی میں اترے ہوئے تھے، شیخ زبیر علی زئی صاحب سے پہلے کسی نے یہ سلوگن بلند نہیں کیا کہ صحابہ حجت ہیں۔ یہ تو صحابہ کی توہین کیا کرتے تھے، نہیں ہم نہیں مانتے حضرت عمر کے فتوے کو طلاق والے مسئلے میں، ہم تو حدیث کو مانتے ہیں، ہم نہیں عبداللہ بن عمر کو مانتے مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے والے مسئلے میں، ہم تو رسول اللہ کو مانتے ہیں، آپ نے داڑھی نہیں کاٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے بندو کل تک یہ کرتے تھے،
اور آج تم نے پکڑا بھی تو ماموں کو کے پیچھے جا کے چھپ گئے. دفاع کس بندے کا کیا؟ وہ کرنا تھا تو خلفائے راشدین کا دفاع کرتے. دفاع کرنے میں بھی آئے تو کیسی پستی میں گرے کہ کس بندے کا دفاع کیا تم لوگوں نے, کہ جس بندے کے دفاع کرنے کی وجہ سے پچھلے 1400 سال سے حضرت ابوبکر, عمر اور عثمان کو گالیاں پڑ رہی ہیں. یہ سنیوں کی وجہ سے پڑ رہی ہیں. انہوں نے 3 بندے بچائے ہیں, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 3 کو بچانے کی خاطر جو امت کے بڑے 3 تھے, ابو بکر, عمر, عثمان, ان کی داڑیاں کھچوا دی ہیں انہوں نے. یہ کون سی اسلام کی خدمت کی ہے انہوں نے؟ میرے بھائی یہ توبہ قبول کرنا نہ کرنا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. انشاءاللہ قیامت والے دن میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا. ابھی میرے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ میں آن دا بہاف آف گاڈ کوئی یہ بات کر سکوں, کیونکہ آخرت کا فیصلہ تو بالکل نہیں کرنا. آخرت تو ہم نے کبھی یزید کے بارے میں بھی فیصلہ نہیں کیا, ٹھیک ہے, کبھی امیر شام کے بارے میں بھی کوئی ایسے نیگیٹو جملے آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بولے. آخرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور بندے کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے کسی بات پہ گرفت فرما لے, اللہ تعالیٰ چاہے کسی بات کے اوپر چھوڑ دے. ہم جنرل وعید تو سنا سکتے ہیں برے اعمال کے اوپر. ہم حدیث سناتے ہیں بخاری اور مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمار کو, وَيْحَ عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہم الی النار. افسوس تجھے باغی جماعت قتل کرے گی اے عمار, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, وہ جماعت جہنم کی طرف. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جماعت جہنم میں جائے گی, نہ. عمل جہنم کی طرف بلانے والا ہے. خلیفہ راشد کی مخالفت جو ہے وہ جہنمیوں والا عمل ہے, لیکن اس کے اگینسٹ کوئی شخص جہنم میں جائے گا یا نہیں جائے گا اس کا فیصلہ آخرت میں ہونا ہے, کیونکہ ڈیٹا اللہ کے پاس ہے کہ کس کی نیکیاں اس کے گناہوں پہ بھاری ہیں, کس کے گناہ اس کی نیکیوں پہ بھاری ہیں, کسی کو توبہ ملے گی نہیں ملے گی. آخرت کا فیصلہ کرنا ہی نہیں ہے. دیکھیں مولانا اسحاق صاحب سے جہاں میں نے جتنی بڑی بڑی چیزیں سیکھی ہیں نا, ایک چیز ان سے میں نے سب سے بڑی یہ سیکھی کہ انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جو اللہ, رسول, آخرت, ختم نبوت, قرآن کو مان رہا ہے نا, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کافر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, آپ اسے جو مرضی کہہ لیں, گمراہ کہہ لیں, کلمہ کو مشرک کہہ لیں, بدعتی کہہ لیں, سب کچھ کہہ لیں, کافر نہ کہیں. دوسری چیز مولانا اسحاق صاحب سے میں نے یہ سیکھی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو یہ سلوگن عام کیا ہے نا کہ آپ یہاں بیٹھ کے کسی کی آخرت کا فیصلہ نہ کریں, یہ فیصلے اللہ کو کرنے تھے. آپ یہ بتائیں کہ اس عمل کی وجہ سے امت کو یہ نقصان ہوا, اس عمل کی وجہ سے دین کو یہ نقصان ہوا, اس کی آخرت اللہ کے سپرد کرے. وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, اور اللہ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے کہ کوئی شخص اللہ کے بیاف پہ دنیا میں ڈیسیژن کسی کا کرنا شروع کر دے. وہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ وہ حدیث بھی ہے مسند احمد کے اندر, صحیح مسلم میں بھی کچھ حصہ موجود ہے. وہ جو 2 بھائی تھے, ایک گناہگار تھا اور ایک بڑا نیکوکار تھا, اس نے بول دیا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا. اللہ نے اسے بخش دیا, اسے جہنم میں پھینک دیا اور کہا کہ تو کون ہوتا ہے میرے بارے میں ڈیسیژن کرنے والا. اس لیے یہ تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے. اس پہ تو رات یہ کہ ہم جنرل تمام اہل ایمان کے لیے جنرل دعا کریں, اسپیسیفکلی نہیں, جنرل, کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ ایمان کی حالت سے دنیا سے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. قرآن نے یہی ہمیں حکم دیا ہے, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ٹھیک ہے, اسپیسیفک نہیں. یہ کہنا کہ جی یزید بھی چونکہ مسلمان تھا تو اہل ایمان تھا تو ہم اس کے لیے دعا کریں. بھائی ہم کوئی اسپیسیفک اس لیے نہیں ہوتے کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلامت رہا ہے یا نہیں رہا, یہ فیصلہ اللہ کو کرنے دے. ہم جنرل دعا کریں گے, اے اللہ جتنے لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما. ہمارے کہنے سے مغفرت ہونی کوئی نہیں, اور ہمارے مغفرت کی دعا نہ کرنے سے یہ نہیں ہونا کہ اللہ نے ان کے لیے کوئی اور ڈیسیژن کر دینا, وہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن ہم نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے کہ جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اسی طریقے سے ہم نے صحابہ کرام کے لیے دعائیہ کلمات ہی کہنے ہیں, اللہ کے نبی کی نسبت کی وجہ سے رضی اللہ عنہ ہو ہی کہنا ہے. ہمارے کہنے سے کوئی رضی اللہ عنہ ہو نہیں جائے گا, اور ہمارے نہ کہنے سے اگر کوئی ہے تو اس کی ڈگری ختم نہیں ہوگی, وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. الحمدللہ ان معاملات کو میں